کہتے ہیں 700 سال پہلے امیر خسرو نے دہلی میں قوالی کا آغاز کیا۔ تانسین کے نسب سے پچھلی صدی میں ایک بڑا نام غلام فرید صابری کا سامنے آیا، جو پاکستان کے قوالوں میں ایک بہت بڑا نام تھا۔ انہی غلام فرید صابری کے گھر 1976 میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، جس کا نام رکھا گیا امجد صابری۔ 80 کی دہائی وہ زمانہ تھا جب صابری خاندان کے چرچے پاکستان سے کینیڈا، امریکہ سے افریقہ تک تھے۔ لوگوں نے امجد صابری کو پہلی بار 9 سال کی عمر میں فلم سہارے کی پہلے شاٹ میں دیکھا، اور پھر اسی فلم کی قوالی میں اپنے والد اور چاچا کے درمیان نظر آئے، اور ایسے صابری خاندان کی ایک نئی پیڑھی تانسین کا نام آگے بڑھانے کے لیے میدان میں اتر آئی۔ فرانس کے ہال میں بیٹھے لوگ یہ سمجھ بھی نہ پا رہے تھے کہ سامنے کیا بولا جا رہا ہے، پر پھر بھی اس میں ایسا ضرور کچھ تھا کہ لوگ اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے ہوئے محسوس کرنے لگے۔ ان کے دل بے چین اور روح پریشان تھی، ان کے خون کی گردش تیز ہو رہی تھی، بغیر نشہ کیے لوگ مدہوش ہو رہے تھے کہ ایک آواز گونجی، جس میں ایک نام نہایت عقیدت اور احترام سے پکارا گیا، جو تھا یا محمد نور مجسم، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد نور یا محمد نور یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، یا محمد نور مجسم۔ وہ لوگ جو بے چین تھے اب پرسکون ہو گئے، دل سے ایسے جیسے بوجھ اتر گیا ہو۔ یہ کلام سننے کے بعد بہت سے لوگ امجد صابری کے پاس جا کے مسلمان ہو گئے۔ وہ دنیا بھر میں تبلیغ کر رہے تھے، مگر دشمن ان کے گھر کے باہر موجود تھا۔ ان کا سفر دنیا میں لمبا پر عمر نہایت چھوٹی تھی۔ آج بھی دل کو چھو لیتا ہے اس کا وہ کلام جو آخری تھا، جی ہاں، وہ امجد صابری تھا۔ لوگوں کو امجد صابری کی آواز میں غلام فرید صابری نظر آتے تھے۔ 1996 میں انہوں نے اپنے والد اور چچا کے پڑھے ہوئے کلام کے ری میک بنائے اور خوب داد وصول کی۔ یہ وہ وقت تھا جب امجد صابری کی آواز کا ڈنکا بجنے لگا۔ امجد صابری نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی بے حد پسند کی جانے والی شخصیت تھے۔ یہاں آپ کو ان کی زندگی کا ایک مزاحیہ واقعہ سناتا ہوں۔ اتر پردیش کے شہر للت پور میں امجد صابری پرفارم کر رہے تھے۔ فرمائش بڑھ رہی تھی اور رات تاریک ہو رہی تھی۔ شو ختم کرنے کے بعد للت پور سے روانہ ہوئے اور راستے میں ایک ڈھابے سے چائے پینے کے لیے رکے، جہاں پر بھر دو جولی میری یا محمد چل رہا تھا۔ ڈرائیور سے رہا نہ گیا اور کاؤنٹر پر جا کے بتایا ہمارے بیچ میں امجد صابری موجود ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی وہاں بیٹھے بڑی مونچھ اور بڑی گنز لیے بیٹھے ڈاکوؤں کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے امجد صابری کو گھیر لیا، بندوق تان لی اور کہا ہمیں لائیو سنائیں۔ بس پھر کیا تھا، ڈھابا کانسرٹ ہال بن گیا، تخت سٹیج بن گیا، اور امجد صابری نے نہ صرف خوب داد سمیٹی بلکہ ڈاکو اپنی نگرانی میں امجد صابری کو منزل مقصود پر چھوڑ کے آئے۔ بھر دو جھولی ہم سب کی، بھر دو جھولی محمد، بھر دو جھولی آقا جی، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی۔ امجد صابری دنیا میں ایک نام کما چکے تھے، ایک مقام کما چکے تھے۔ جہاں ان کا حلقہ احباب بڑھ رہا تھا، وہاں دشمن تاک لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔ شاید آپ یہ سمجھتے ہیں جس حملے میں امجد صابری کو شہید کیا گیا وہ ان پر ہونے والا پہلا حملہ تھا، پر جی نہیں، اس سے پہلے ان پر 3 حملے ہو چکے تھے۔ پر پھر آیا 22 جون 2016، 16ویں روزے کی سحری تھی جب امجد صابری سما ٹی وی پر اپنے شو کرنے پہنچے۔ عنوان تھا قبر کا عذاب۔ دیکھنے میں یہ ایک نارمل پروگرام تھا، پر امجد صابری اس وقت نارمل کیفیت میں نہیں تھے۔ نہ جانے وہ کس کیفیت میں تھے۔ جب انہوں نے وہ کلام پڑھنا شروع کیا اور اپنے ساتھ ساتھ بہت سو کو رلا دیا۔ اس صبح امجد صابری دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں، امداد مانگ رہے ہیں، اور ایسی کیفیت میں بے چینی میں وہ گھر چلے گئے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب
افطار ٹرانسمیشن میں انہیں A+ کے شو میں جانا تھا۔ شام کو جب وہ گھر سے نکلے، کراچی کے غریب آباد پہنچے، ان کی گاڑی کے آگے بائک آ کے رکی اور قاتلوں نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ یہ خبر جیسے ہی A+ کے سیٹ پر پہنچی، ہوسٹ روتی ہوئی سیٹ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ سارا پاکستان سکتے کی حالت میں یہ خبر سن رہا تھا۔ ہر طرف فضا سوزگار تھی۔ سب سوچنے پر مجبور تھے امجد صابری سے کسی کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے، پر پھر خبریں گردش کرنے لگی امجد صابری کا کراچی کے بلڈر مافیا کے ساتھ جھگڑا تھا۔ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کا قتل کیوں کیا گیا۔ بات یہاں پر آ کر ختم نہ ہوئی۔ ہر اینکر، ہر سیاستدان روز کی بنیاد پر امجد صابری کے گھر والوں کے زخم ہرے کرنے پہنچ جاتا۔ ان حالات میں امجد صابری کی بیوہ تنگ آ کے اپنے بچوں کو لے کے لاہور شفٹ ہو گئی۔ آج ہمارے سامنے امجد صابری کی شکل میں ان کا بیٹا مجدد صابری موجود ہے۔ صلی اللہ علیہ